بلکہ عیون الحکایات کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اسی حوالے سے. فرمایا کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، بڑا مغرور بادشاہ، تکبر کرنے والا. اسے اپنی بادشاہت پر، اپنے پیسے پر، اپنے بینک بیلنس پر، اپنے عالی شان مکانات پر، محلات پر اسے بڑا ناز تھا. بڑا مغرور بادشاہ، یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. بڑا مغرور بادشاہ. اب اس مغرور بادشاہ نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا اور محل بنا دیا. جب خوبصورت اس محل کو سجا لیا، سجانے کے بعد اس نے کہا جی اس محل کا مجھے دورہ کرایا جائے، اس محل کا مجھے سیر کرائی جائے تاکہ میں محل دیکھوں کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، یہ محل ہے کیسا ہے، یہ لگتا کیسا ہے. یہ بڑی توجہ سے بات سننے والی، بڑا سبق ہے اس کے اندر، بہت بڑا سبق ہے اگر کوئی سمجھے اس بات کو. کہا جی مجھے میرے محل کا دورہ کرایا جائے. محل کا دورہ کرایا. اس نے گھر کے اندر گھوم کے، محل میں گھوم کے دیکھا جو میں نے پیسہ لگایا بڑا شاندار لگایا، بڑا عالی شان محل بنا لیا. جب اس نے محل کا اندر دیکھا تو باہر سے بھی گھوڑا دوڑایا اور محل کو دیکھنے لگا. جب محل دیکھتے دیکھتے ایک سائڈ پہ پہنچا تو اس کے محل کے قریب ہی ایک جھونپڑی تھی. جھونپڑی. جب اس نے اس جھونپڑی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے جو میرے محل کے قریب ہے. یعنی کہ اسے گوارا نہ ہوا کہ بادشاہ کا محل اور اس کے قریب کسی غریب کی جھونپڑی، اس کے قریب کسی غریب کا گھر. کیا آج ہمارے دور میں ایسا نہیں ہے؟ اب بادشاہ اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرے محل کے قریب کس کی جھونپڑی ہو سکتی ہے. اپنے غلاموں سے پوچھا یہ جھونپڑی کس کی ہے. کہا جی کچھ دنوں سے ایک بوڑھی عورت یہاں پر رہ رہی ہے اس جھونپڑی کے اندر، یہ اسی کی جھونپڑی ہے. تو اس نے بڑے تکبر کے اندر، بڑے غرور کے اندر کہا کہ میں بادشاہ، میرا اتنا عالی شان محل، میرے محل کے ڈیکوریشن کے اندر فرق آ رہا ہے، میرے محل کی خوبصورتی میں فرق آ رہا ہے، میرے محل کی ویلیو ختم ہو رہی ہے، اس جھونپڑی کو جہاں نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں بادشاہ تھا، تکبر والا، غرور والا، مغرور بادشاہ. اور پھر ظلم یہ کیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دیا جائے، جگہ صاف کی جائے، میرے محل کی ڈیکوریشن کو پامال نہ کیا جائے. اس نے حکم دیا، لوگوں نے اس کی جھونپڑی، بوڑھیا کی جو جھونپڑی تھی گرا دیا. وہ غریب جھونپڑی گرا دی گئی. اب بڑھیا وہاں پر موجود نہیں تھی، کسی کام سے گئی تھی. جب واپس آ کر دیکھا تو جب بندہ واپس آئے اور اس کا گھر سارا ملیا میٹ ہو چکا ہو، گھر تباہ ہو چکا ہو، بتائیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ امام عبد الرحمن نے عیون الحکایات کے اندر اس بات کو لکھا. اب جب اس بوڑھی عورت نے اس بات کو دیکھا کہ میری ایک جھونپڑی جو غریب بڑھیا کی تھی اس کو تباہ کر دیا گیا، اس کو برباد کر دیا گیا. اب بوڑھیا نے جب اس جھونپڑی کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. باری تعالیٰ میں یہاں پر نہیں تھی، مولا تو دیکھ رہا تھا، تیری عاجز بندی کی جھونپڑی ہے. مولا وہ مغرور بادشاہ میری جھونپڑی کو پامال کر گیا، میری جھونپڑی کو گرا کے چلا گیا. مولا میں جہاں پر نہیں تھی، مولا تو رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے. مولا تو دیکھ رہا تھا. باری تعالیٰ اس مغرور اور تکبر والے شخص کو تباہ کر دے، اسے برباد کر دے جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. اب دیکھیں کہ ظلم کا انجام کیا ہے. اس نے تو ظلم کر دیا اپنے تکبر کے اندر کہ مجھے کون پوچھنے والا، میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، میرے پاس سیکورٹی گارڈ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کون پوچھنے والا. تجھے بھی پوچھنے والی ایک ذات ہے. تیرے پاس جتنا کچھ بھی ہے، جتنی سیکورٹی ہے، لیکن جب وہ ذات پکڑتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. کب تک ظلم کرو گے؟ اس نے ظلم کیا، جھونپڑی کو گرا دیا. تو اس غریب بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھوں کو جھولی کو پھیلایا کہ مولا اس ظالم کو انجام سکھا، اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دے. اس نے جب ہاتھ اٹھائے تو رب کریم نے فوراً دعا کو قبول کیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، مظلوم کی بد دعا سے۔ فرمایا کہ جب مظلوم اپنے پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر کسی حائل چیز کے ڈائریکٹ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، فوراً رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا۔ اور بد دعا تب ملتی ہے جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، چاہے وہ گھر کا نوکر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ دکان والا ملازم ہو، چاہے وہ اس کے امپلائی ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، یا اس کے محلے میں رہنے والا، گلی میں رہنے والا، اس کے علاقے میں رہنے والا، کہیں پر کوئی بھی شخص ہے، اگر تم ظلم کرو گے اور اس مظلوم نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دی، خدا کی ذات کی قسم تمہارا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ رب اور اس مظلوم کی دعا کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، رب ڈائریکٹ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ تو جب اس عورت نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا، فوراً جبریل کو حکم دیا اور فرمایا کہ جبرائیل فوراً چلا جا، میری بندی آج جس نے میری بارگاہ میں دعا کی ہے، اس ظالم نے ظلم کیا، اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے۔ فرمایا کہ جبرائیل فوراً جا، جتنے اس کے سپاہی ہیں، جتنے اس کے سیکورٹی گارڈ ہیں، جتنے اس کے غلام ہیں، ان کو بھی اور اس بادشاہ سمیت اس محل کو تباہ کر کے رکھ دے جس نے میری عاجز بندی پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب کا حکم لے کر فوراً آتے ہیں، اور اس محل کے اندر جہاں بادشاہ بھی تھا، اس کے غلام بھی تھے، اس کی سیکورٹی بھی تھی، اس کا سب کچھ وہاں پہ موجود تھا۔ لیکن جب جبرائیل آئے تو اس محل کو نیچے سے اٹھایا اور نیچے پٹکا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ جب وہ محل تباہ ہوا تو نہ اس کے سیکورٹی گارڈ بچا سکے، نہ اس کے خادم بچا سکے، اسی وقت رب نے اس کو تباہ کر دیا۔